تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر نا ایک وہ بکرے کی سری تحفے کے طور پہ آئی. اچھا، بکرے کی سری سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی. ہمارے ہاں کوئی کسی کے گھر بکرے کی سری بھجوا دے نا تو پہلا تاثر کیا جائے گا؟ کیا جائے گا جی؟ ٹونا کر دیا جی، جادو کر دیا جی. او بھائی یقین مانیں یہ سب بکواسیات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے معاشرے میں پھیلا دیا گیا ہے. کسی کے سر میں درد ہو جائے نا، خاص طور پہ عورتوں میں سر میں درد ہو جائے نا، یہ میری لگتا ہے کوئی نند نے کچھ کروا دیا ہے. نند کے سر میں درد ہو جائے میری بھاوج نے کچھ کروا دیتا ہے میرے سے. بھاوج کے سر میں درد ہو جائے میری درانی جٹھانی نے میرے پہ کچھ کروا دیا. اور سب سے زیادہ ٹاکرا کہاں جا کے پڑے گا؟ ساس اور بہو میں. اور یار کس گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نوک جھونک نہیں ہوتی؟ کتنے تجربہ کار بیٹھے ہوئے سب سے پوچھ لیں. کیوں بھائی؟ جو بزرگ بیٹھے ہوئے نوک جھونک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی میاں بیوی کی آپس میں؟ سب کی ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی ہے؟ لیکن وہ کوئی دماغ میں جو ہے نا وہ خناس کوئی بھر دے گا تیری ساس نے کچھ کرایا تیرا بندہ تیرے نال جڑا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. بس ماں سے پھر تانے بانے جو بننا شروع ہوں گے، وہ پھر لائن اتنی لمبی چلتی چلی جائے گی، پھر وہ ساس بھی رگڑی جائے گی، پھر نند بھی رگڑی جائے گی، پھر باقی رشتہ دار بھی رگڑے جائیں گے. اور یقین مانیں کہ اتنی بڑی ڈرامے بازیاں اسلام پر ہو رہی ہیں کہ علمان الحفیظ جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ہو، جتنا مرضی کوئی پڑھا لکھا گھرانہ ہو، جہاں کسی کے سر میں درد کو 2 دن گزر گئے نا، بلاؤ کسی دم درود والے کو بلاؤ. مینوں لگتا ہے چکر کچھ اور ہی چل رہا ہے معاملہ کچھ. اور بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اچھے طریقے سے اپنے پلے باندھ لیں. بھائی کوئی علاقہ اس وقت ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ نہ کچھ شیطانی اثرات موجود نہ ہوں. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. اچھا، یہ اثرات ہم پر زیادہ اثر انداز کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قوائف نہیں پورے کرتے. بیت الخلاء جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں بیت الخلاء جانے کی؟ کیا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی بیت الخلاء میں جانے کی؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ خبیث فطرت جو شیاطین ہیں مرد مذکر اور جو خبیث فطرت شیاطین مؤنث، یا اللہ میں ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بیت الخلاء جاتے ہوئے معلوم یہ ہوا کہ جو شیاطین کا جو آشیانہ ہے، جو بسیرا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ہی ہے بھائی. وہ کہیں باہر نہیں ہے. اس لیے کسی بھی عامل کے پاس چلے جاؤ کہ اس نے جب آپ کو چیک کرنا ہے، اس نے آپ کو دیکھنا ہے کہ اثرات ہے کہ نہیں. وہ کیوں نہ ہوں گے اثرات؟ بھائی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. جس گھر میں جو شیطانی آلات ہوں گے، جو شیطانی چیزیں ہوں گی، وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے، وہاں پر شیاطین ہی آئیں گے. بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سے ایک سبب میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ہم بیت الخلاء جاتے ہوئے دعائیں پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. نہ خود کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں. ہمارے بچوں کو گانے تو بہت یاد ہوں گے، آج کل کے جو نئے نمونے آ رہے ہیں ان سب کے ناموں کا بھی انہیں پتا ہوگا، لیکن ان کو بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کروائی نہیں، ہمیں خود ہی نہیں آتی. بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا. ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سبب بیان کیا. میں نے کہا یار اس کے اوپر تو ہم بھی کبھی کبھی عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں جب بھی بیت الخلاء جاؤ کبھی ننگے سر بیت الخلاء نہ جاؤ. اور یاد رکھیے گا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے. ننگے سر بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے، نہ عورتوں کو نہ مردوں کو. سر ڈھانپ کر بیت الخلاء جانا چاہیے. فرمایا کہ جادو سے بچ جاؤ گے. وضو کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے، باوضو رہنے کی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش نہیں کرتے، تو شیطانی اثرات تو آنے ہی آنے. گھروں میں بتوں کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتے تو نہیں آئیں گے، وہاں تو پھر شیاطین ہی آئیں گے. تو بہرحال بات ادھر سے ادھر نکل گئی، میں واپس مضمون کی طرف آتا ہوں. تو بھائی میں بات کہاں سے کر رہا تھا کہ کسی صحابی کے گھر میں ایک سری کسی نے تو اچھا بھائی کہیں سے سری آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. بسم اللہ پڑھو اور کھا لو اس کو. پائے کسی کے گھر سے آ جائے، یہ جو باطل قسم کے تصورات ہیں، ان سے جب تک ہم خود کو باہر نہیں نکالیں گے نکل نہیں سکتے ہم لوگ. ہمیں خود کو نکالنا ہوگا باہر. اور دوسری بات اور بھی ہے. اچھا بھائی اب اچھا
دوسری بات، اب یہ سیڑھی آ گئی کسی کے گھر سے تحفہ آیا نا، تحفہ، تو بھائی پچھلے جمعے اگر کا بیان یاد ہو تو میں نے کیا ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جب کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو، امداد کرنی ہو، تو کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، ایسے ہی۔ اور پھر میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ حضرات کو سنا دیا تھا۔ اچھا بھائی، ہدیہ کے متعلق جسے ہم تحفہ کہتے ہیں، جسے ہم گفٹ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ فرمایا کہ تحادو تحابو، تحادو تحابو، کہ بھائی تحفہ دیا کرو، آپس میں محبت بڑھے گی، ٹھیک؟ بھائی حدیث سنا دی، اب آپ لوگ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں انتظار کروں پھر تحفے طائف کا؟ اچھا چلو ٹھیک۔ اچھا، تحادو تحابو، بھائی ہدیہ دو ایک دوسرے کو اور آپس میں محبت بڑھے گی۔ اچھا، دوسری حدیث بھی سن لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ خواتین کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمائی کہ بھائی اگر کسی کے گھر سے بکری کا کھر بھی تمہیں آ جائے ہدیے کے طور پہ تو اس کو حقیر نہ سمجھو۔ بھائی دو باتیں ہو گئی، بھائی توجہ میری طرف رکھیے گا، پھر بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا، اب یہ تو ہدیہ قبول کرنے والے کے لیے بتلا دیا کہ بھائی اگر کوئی معمولی سا ہدیہ بھی آ جائے تو اس ہدیے کو یہ نہ کہو یہ مجھے دیا، لے جا واپس، میں نہیں رکھتا، نہیں نہیں نہیں، اس کو قبول کر لو تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف شریعت یہ تعلیمات بھی دیتی ہے کہ بھائی ہدیہ دینے والے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو وہ ہدیہ دے رہا ہے پہلے یہ اچھے طریقے سے سمجھ بوجھ لے کہ جس کو میں یہ ہدیہ دے رہا ہوں کہیں میرا یہ ہدیہ دینے سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی۔ بھائی نئی بات سمجھ میں آ گئی سمجھ میں نا؟ ہاں، تو بات کیا کر رہا تھا کہ بھائی ایک سیری آئی ایک صحابی کے گھر ہدیے کے طور پہ، ٹھیک؟ انہوں نے کہا نہیں یار مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ دوسرے کو ضرورت ہے، انہوں نے وہ سیری دوسرے گھر میں بھجوا دی ہدیے کے طور پہ۔ وہ دوسرے والے نے کہا نہیں مجھ سے زیادہ اس کو تیسرے کی ضرورت ہے، انہوں نے اگلے گھر میں بھجوا دی۔ وہ 7 گھروں میں سیری گھوم کر پھر پہلے والے کے گھر آ گئی۔ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بھائی اپنی ترجیحات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو